السلام علیکم۔ کڑوی حقیقت ٹی وی کے معزز دوستوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ پہلی تحریر محمد حسن دانش منصوری حبس کراچی کی سوچ میں کھوئے ہو۔ احسن سر شوکت احسن کو خیالات کی دنیا سے باہر لے آئے۔ کچھ نہیں سر، اس نے اپنی بات کو ٹالنا چاہا۔ پھر سر شوکت کے اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ کوئی تحریر لکھنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کیسی تحریر؟ سر نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ احسن نے بتایا، میں پابندی سے ایک رسالہ پڑھتا ہوں اور اس رسالے پر تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ اب سوچ رہا ہوں کہ کوئی تحریر لکھوں کہ شاید میں بھی چھوٹا موٹا ادیب بن جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ پوری کلاس کے کہے کی آواز سے گونج اٹھی۔ سر شوکت صاحب نے تمام بچوں کو خاموش کرایا اور تعریف کے انداز میں بولے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ سر شوکت نے بچوں کو سمجھاتے ہوئے مزید کہا، اگر آپ لوگوں کا ساتھی اچھی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کے بجائے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پھر سر نے سر کو مخاطب کر کے کہا، بیٹا اگر تمہاری تحریر شائع ہوئی تو میں تمہیں خصوصی انعام دوں گا۔ سر شوکت کے اس مختصر تعریف بھرے الفاظ سے احسن کا حوصلہ مزید بڑھ گیا اور ہر سال میں تحریر لکھنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ دیر بعد چھٹی کی بیل بجی۔ تمام بچے اپنے بیگ کاندھوں پر لٹکا کر گھر کی طرف چل پڑے۔ اس کلاس میں شریر بچوں کا ایک گروپ بھی تھا۔ سر شوکت کے کلاس سے باہر جاتے ہی شریر گروپ کے سربراہ رافع نے سب ساتھیوں کو مخاطب کر کے شرارتی انداز میں کہا، بچوں اللہ نے ہمیں دو کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو۔ شریر سردار کی یہ بات سن کر اس کے سارے چیلے ہنسنے لگے۔ احسن نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی وہ اسکول سے نکلا تو اس کی شریر کلاس فیلو رافع، نعمان اور فہیم نے اسے روکا اور کہا کہ آج تمہاری وجہ سے کلاس میں ہماری بےعزتی ہوئی ہے، لہٰذا اب تم سے بدلہ ہم پر واجب ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے احسن کو مارنا شروع کر دیا۔ مارنے کے بعد رافع نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے یہ بات سر کو بتائی تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ احسن روتا ہوا گھر پہنچا۔ احسن ایک یتیم لڑکا تھا۔ وہ بچپن سے ماں باپ دونوں کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کی تربیت نانی نے کی تھی اور وہ نانی کے گھر پر ہی رہتا تھا۔ نانی نے جب اسے روتا ہوا گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے اسے گلے لگایا اور پوچھا، احسن بیٹا کیا ہوا؟ تمہیں کسی نے مارا ہے کیا؟ احسن نانی کو کوئی جواب دیے بغیر کمرے میں چلا گیا اور چارپائی پر منہ چھپا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ سو کر اٹھا تو اس نے تمام واقعہ نانی کو بتا دیا۔ نانی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا میں اچھے لوگ کم ہونے کے باوجود برے لوگ پر غالب آتے ہیں، اس لیے بیٹا اچھائی کا راستہ کبھی مت چھوڑنا اور استادوں اور بڑوں کا کہنا مانتے رہنا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ احسن نے نانی کی نصیحت کو غور سے سنا اور ان باتوں پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مہینے کی پہلی تاریخ ہوئی تو اسکول سے واپسی پر اس نے رسالہ خریدا اور گھر آ کر رسالہ کھول کر اس نے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ اتنے میں اس کی نگاہ اپنی تحریر پر پڑی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعہ اس کی اپنی تحریر ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے ماموں جان اور نانی جان کو رسالے میں اپنی تحریر دکھائی تو ماموں جان نے اسے 100 روپے کا انعام دیا۔ اگلے دن وہ رسالہ لے کر اسکول پہنچا اور کلاس میں سر شوکت صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولا، سر یہ دیکھیے آپ کی شاگرد کی محنت کا نتیجہ۔ سر شوکت نے جب اس کی تحریر دیکھی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہنے لگے، شاباش بیٹا یہ ہوئی بات، مزید محنت کرو، ایک دن تم بڑے ادیب بنو گے اور میں تمہیں ہیڈ ماسٹر صاحب سے انعام دلواؤں گا۔ سر شوکت صاحب کے یہ تعریفی الفاظ سن کر شریر گروہ کے سربراہ رافع کے منہ پر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے 12 بج رہے ہوں۔